الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں ثانویہ عامہ سال دوم کے نور الاضاء کی کتاب سے استنجا کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ اس میں ہم استنجا کی تعریف، استنجا کی اقسام اور آداب استنجا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا باب استفعال کا مصدر ہے۔ اس کا مادہ نجون ہے۔ نجون پیٹ سے نکلنے والی نجاست کو کہتے ہیں۔ اس نجاست کو دور کرنا، زائل کرنا، ختم کرنا، یعنی محل نجاست کو صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے۔ اب استنجا کی تعریف کے بعد استنجا کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات استنجا کرنا سنت کہلاتا ہے، بعض اوقات استنجا کرنا واجب کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات صاحب نور الاضاء کے بیان کے مطابق استنجا کرنا فرض کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اب استنجا سنت کب ہوتا ہے؟ جب نجاست اپنے محل سے تجاوز نہ کرے، محل سے پھیلے نہ، تو اس وقت استنجا کرنا سنت کہلاتا ہے۔ اور استنجا واجب کب بنتا ہے؟ جب 1 درہم کی مقدار نجاست بڑھ جائے، 1 درہم جتنی نکل آئے مخرج سے، محل سے، تو اس وقت استنجا واجب بن جاتا ہے۔ اور جب 1 درہم سے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے حد سے، تو اس وقت استنجا کرنا فرض بنتا ہے۔ تو یہ نور الاضاء کی روشنی میں آپ کے سامنے استنجا کی اقسام میں نے پیش کی۔ اب پاکیزگی ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے اسلام میں طہارت کو بڑا اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، طہارت کو خوب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر سوچنا یہ ہے کہ پیشاب کے اثرات وضو کرنے سے پہلے ان کا زائل کرنا، ان کو ختم کرنا بے حد ضروری ہیں۔ اب صاحب نور الاضاء نے حصول اطمینان کی، یعنی ہم پیشاب جب کریں تو اس وقت ہم کیسے مطمئن ہو سکیں کہ اب پیشاب کے قطرے مجھے دوبارہ نہیں آئیں گے؟ تو حصول اطمینان کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے کچھ چیزیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد کچھ دور تک چلا جائے تو پیشاب کے ٹھہرے ہوئے قطرے وہ خارج ہونے کا طریقہ اختیار کر جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانسی کرنے سے بھی پیشاب کے قطرے زائل ہو جاتے ہیں۔ پہلو کے بل لیٹ جانے سے بھی پیشاب کے قطرے زائل ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر دباؤ ڈالنے سے بھی پیشاب کے قطرے زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ممکنہ صورتیں ہیں جس میں پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں اور پیشاب کا اثر جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس وقت تک بندے کو وضو شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک بندے کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ میرے پیشاب کے قطرے ختم ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اگر پیشاب کے قطرے وضو کرنے کے باوجود دوبارہ نکل آتے ہیں تو اس صورت میں بندے کا وضو نہیں ہوگا اور اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے استنجا اور ایسی چیزوں کو دوبارہ اختیار کرنا پڑے گا اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی استنجا کرنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، فضلہ کرنے کے بعد، قضائے حاجت کرنے کے بعد ڈھیلوں کا استعمال یہ کرنا بھی مستحب ہے، 3 کے عدد تک، یا ایک ڈھیلے کی 3 کونے بنا کر، 3 نکریں بنا کر اس کو بھی 3 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فقہاء کرام نے اس کو لکھا ہے۔ اگر ڈھیلا پلس پانی استعمال کیا جائے تو یہ خوب اعلیٰ درجے کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور طہارت کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے، یعنی استنجا اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے اور اس قدر اس کے اندر مبالغہ آرائی کرنی چاہیے کہ یہاں تک کہ ناپسندیدہ بو جو ہے وہ بندے کی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور صاف ستھرا آپ کو جو ہے وہ نظام طہارت حاصل ہو جائے۔ اس وقت تک طہارت بندے کو جاری رکھنی چاہیے۔ تو اب جدید دور میں ڈھیلے استعمال
ہم نہیں کر سکتے تو ڈھیلوں کی جگہ، پتھروں کی جگہ کیا چیز استعمال کی جا سکتی ہے؟ ٹیشو پیپر کا استعمال پلس پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طہارت حاصل کرنے کے مختلف ذرائع جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد آداب استنجا کیا ہیں؟ استنجا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ مختلف آداب ہیں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو شرمگاہ کو کسی کے سامنے ننگا نہ کیا جائے، پردہ کرنے کا انتظام کیا جائے، یا ایسا کوئی ہیلہ اختیار کیا جائے کہ تاکہ با پردہ بندے کو استنجا کرنے کا یا قضاء حاجت کرنے کا یا پیشاب کرنے کا با پردہ انتظام اور انصرام ہو سکے۔ یہ پہلا آداب استنجا میں سے پہلا ادب ہے کہ شرمگاہ کو کسی کے سامنے ننگا کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، انسانی یا حیوانی خوراک، جو چیز انسان کی یا حیوان کی خوراک بنتی ہے، چارہ وغیرہ، ایسی چیزوں سے بھی استنجا نہ کیا جائے۔ نمبر 3، اینٹ کو توڑ کر استنجا نہ کیا جائے، اس سے وہ تکلیف دہ عمل ہے۔ نمبر 4، ٹھیکری۔ نمبر 5، کوئلہ۔ نمبر 6، شیشہ، چونا اور قابل احترام چیزیں، مثلا روئی ہو گئی، ریشم کا کپڑا، اور عذر کے بغیر دایاں ہاتھ۔ اگر ایک بندے کا بایاں ہاتھ ویسے ہی اللہ نہ کرے کٹا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ دایاں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، مگر دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین نے سلامت رکھے ہیں تو دائیں ہاتھ سے برکت والے کام، کھانا کھانے کی چیزیں، پانی پینا اور ایسی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، اور بائیں ہاتھ کو وہ استنجا کے لیے استعمال کرنے کا ہماری شریعت میں حکم اور درس دیا گیا ہے۔ تو عذر کے بغیر ہم دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی معذوری ہے، اس پر پٹی لگی ہے، چوٹ آ گئی ہے، جل گیا ہے اللہ نہ کرے، یا ہاتھ کٹ گیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں دائیں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، بغیر عذر کے ہم دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آداب استنجا میں اگلی صورت، استنجا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، استنجا کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے بایاں پاؤں رکھا جائے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت میں ساتھ میں اس کی بھی تشریح کر دوں، مسجد میں دخول کے وقت سب سے پہلے دایاں پاؤں رکھا جائے، اور استنجا خانے میں، بیت الخلاء میں، واش روم میں، باتھ روم میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے بائیں پاؤں کو رکھا جائے، اور داخل ہونے سے پہلے کوئی بھی دعا جو آپ کو آسانی سے مسنون دعا آتی ہو وہ پڑھ لی جائے۔ اگر کوئی مسنون دعا نہیں آتی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی تعوذ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی مسنون دعا جو آپ کو آتی ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے۔ اور اسی طرح بلا ضرورت واش روم میں، باتھ روم میں، بیت الخلاء میں گفتگو نہ کی جائے، گفتگو نہ کی جائے۔ ہاں ضرورت پڑنے پر اتنا سا گفتگو ضرور کی جا سکتی ہے، مثلا پانی ختم ہو جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو آواز دے کر کہ موٹر چلا دی جائے، پانی پہنچا دیا جائے، تو پانی کے لیے یا اور کسی ضرورت کے پیش نظر بندہ ضرورت کے پیش نظر گفتگو کر سکتا ہے۔ بلا ضرورت بیت الخلاء میں بولنے سے، بات چیت کرنے سے گفتگو کیا گیا ہے۔ تو جدید دور میں جیسے آج کل موبائل فون بج رہا ہے درمیان میں، واش روم میں بیٹھے بعد لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فون کو سن رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اگر پرہیز کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 2، اور اس کے ساتھ میں اور بھی وضاحت کر دوں، بعض دفعہ ہمارے موبائل فون پر ٹون جو لگی ہوتی ہے وہ قرآنی آیات کی لگی ہوتی ہے، اور اسی طرح نعت شریف کی لگی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہماری وہ اسی طرح واش روم میں، باتھ روم میں بج رہی ہوتی ہے، تو وہ نعت شریف کی اور قرآن پاک کی آیات کی بے ادبی کی صورتیں ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی پرہیز کیا جائے تو بہت زیادہ مناسب ہے۔ قبلہ رخ، آداب استنجا میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ قبلہ رخ منہ نہ کیا جائے، قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا جائے، اور اگر اس سے بھی بڑی بات، اگر ہم پیٹھ کرنے سے بھی بچ جائیں، قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو تو یہ اور بھی زیادہ مناسب ہے۔ کوشش تو کی جائے کہ ہماری پیٹھ بھی نہ ہو، قبلہ رخ منہ ہونا تو دور کی بات، ہماری پشت بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، تو یہ بھی آداب استنجا میں سے ایک بہترین ادب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دینا، چاند کی طرف، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے فائدے کے لیے ان کو بنایا ہے، لہذا ان نشانیوں کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا بندہ شروع کر دے، ان کی بے حرمتی شروع کر دے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جدھر سے ہوا آ رہی ہو، تیز ہوا چل رہی ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دے تو ممکن ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے آدمی پر پڑ جائیں،
یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب 2 قبروں پر سے ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے جانچ لیا، دیکھ لیا کہ 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تر چیز کو، تر ٹہنی کو لانے کا حکم دیا، اور اس کو پھر دونوں قبروں پر رکھ دیا گیا، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ گویا کہ پیشاب کے قطرے یہ قبر کے عذاب لانے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے پیشاب کے قطروں سے بچا جائے، جتنا بچا جائے یہ بہت ہی مناسب ہے۔ اس لیے جدھر سے ہوا آ رہی ہو اس طرف منہ کر کے جب پیشاب کریں گے تو ممکن ہے پیشاب کے قطرات بندے کے کپڑوں پر، بندے کے جسم پر پڑ سکتے ہیں، اس لیے جدھر سے ہوا آ رہی ہو ادھر منہ کر کے پیشاب نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، سائے کی جگہ پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، گزرگاہ یعنی راستہ میں پیشاب نہ کیا جائے، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب کرنا یا قضائے حاجت کرنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کو آداب استنجا کے خلاف قرار دیا گیا ہے، یعنی استنجا کے ادب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ کراہت والی چیزیں ہیں کہ آپ پانی میں پیشاب کر دیں، سائے والی جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، وہاں پر آپ پیشاب کریں گے تو وہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ عمل ہے۔ راستہ گزرگاہ پر لوگ گزرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر آپ پیشاب کر دیں تو یہ بھی تکلیف دہ عمل ہے۔ پھلدار درخت، جامن کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، اس کے نیچے پیشاب کر دیا جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ قضائے حاجت کر دی جائے یا پیشاب کر دیا جائے، ان تمام چیزوں کو مکروہ کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کہ عذر کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی خلاف ادب ہے، اور اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی بندے پر پیشاب کے قطرے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں کہ آپ قوم کی گندگی کے ایک ڈھیر پر تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر بول فرمایا، پیشاب فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ حضور نے پورے سر کا مسح فرمایا، ہدایہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو گویا کہ جب نیچے گندگی موجود ہو اور وہاں پر کپڑوں کے، بندے کے جسم کے تلویث ہونے کا، ملوث ہونے کا زیادہ خدشہ اور خطرہ ہو تو پھر بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تو پھر زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر مناسب جگہ یہ ہے کہ بندہ پیشاب بیٹھ کر ہی کرے تو بہت اچھا ہے، اور ایسی جگہ کا تلاش کرے کہ جہاں بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ ہاں اگر پولیس والا ہے، فوج والا ہے کہ اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا تو ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں تو پیشاب کے قطرات ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر نہ پڑیں، تاکہ پاکیزگی کا خیال اور اہتمام کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جب بندہ پیشاب اچھے طریقے سے کر لے اور استنجا کے سارے آداب لانے کے بعد جب بیت الخلاء سے باہر آئے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے، اور مسجد سے جب باہر آئے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے، اور جب بیت الخلاء سے جب باہر نکلے تو دایاں پاؤں باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے جو کہ صاحب نور الرضا نے بھی لکھی اور مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اور ایک مختصر سے بھی دعا پڑھی جاتی ہے غفرانہ کا۔ جو بھی مسنون دعا آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ آج کے درس میں ہم نے استنجا کی تعریف، استنجا کی اقسام اور حصول اطمینان کے لیے یعنی پیشاب کے قطروں کا زائل کرنا کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ممکنہ صورتیں اور استنجا کے آداب پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ طلباء اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔